خطبات جمعۃ المبارک میں جو تفسیر قرآن کا ایک مختصر سلسلہ شروع کیا گیا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے لے کر 144 تک ترجمہ و مختصر تفسیر بیان کی گئی۔ اب آیت نمبر 145 سے ہم آج کا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت نمبر 145 کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے محبوب اگر تم ان کتابیوں کے پاس، کتابیوں سے مراد اس وقت کے یہود و نصارہ تھے، یعنی عیسائی اور یہودی۔ رب فرماتا ہے: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے محبوب کریم اگر آپ ان کتابیوں کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں، ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے پارے میں آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، بلکہ وہ مشہور جملہ ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ سمجھ لیں کہ اسی کا مفہوم دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ذکر کر دیا ان کفار کے جو اندر کی بات تھی اس کو، اور اب پھر اللہ کریم فرما رہا ہے۔ وہاں اللہ کریم نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، رب نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ اللہ کریم نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی سنیں گے تو صحیح، لیکن سچ سننے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے۔ دیکھیں گے صحیح سچ کو، لیکن اس کی تائید نہیں کریں گے۔ ان کا دل تسلیم کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن چونکہ دل پہ رب نے مہر لگائی ہے، اب وہ سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود ان کا دل جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکے گا۔ ادھر اللہ کریم وہی مضمون دوبارہ فرمایا: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے محبوب مکرم اگر آپ ان کتابیوں پر لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ، آیت کہتے ہیں نشانی کو، دلیل کو، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر دلیل آپ ان کے سامنے بے شک پیش کر دیں، ما تبعوا قبلتک، یہ پھر بھی آپ کے قبلے پر نہیں آئیں گے، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ کریم نے ان کا کفر جو ہے وہ دوبارہ پھر یہاں بیان فرما دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ کریم جل جلالہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو، اہل ایمان کو جو ایمان کی دولت سے سرشار فرمایا ہے، وما انت بتابع قبلتہم۔ اب صورتحال یہ ہے آپ کے دل میں جو ہم نے اپنے قبلہ کی، خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی جو محبت پیدا کی ہے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ اور آپ کے ایمان والے امتی ان کے قبلے کی اتباع کریں گے۔ یعنی نہ تو یہودی اور نصرانی وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ اور آپ کے ساتھی ان کے قبلے کی اتباع کریں گے۔ بلکہ اس کو اگر اور ڈیپلی آپ سمجھنا چاہیں تو سورۃ الکافرون کی آخری آیت پڑھ لیں، لکم دینکم ولی دین، سیم وہی ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ ان کفار سے کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ انہیں کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا قبلہ ہے، ہمارے لیے ہمارا قبلہ ہے۔ اب دیکھیے مضمون جہاں سے میں نے اس کو شروع کیا تھا، یہ مضمون ہے رضائے مصطفیٰ کا۔
चाहत मुस्तफ़ा का, अल्लाह महबूब करीम अलैहिस्सलाम की चाहत का कितना ख्याल रखता है। रब ने अपने महबूब की चाहत का कितना ख्याल रखा है। मजमून ये है, महबूब की चाहत क्या थी? महबूब की चाहत ये थी कि मुसलमानों का क़िबला बने मस्जिद हराम। तो रब ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह करीम ने फरमाया फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। हबीब प्यारे, ठीक है, अगर आपको मस्जिद हराम पसंद है, आप अपना रुख़ अतहर मस्जिद हराम की तरफ फेर दीजिए। बल्कि उससे पहले क्या कहा? फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। आप अपना रुख़ अतहर उधर मोड़ दीजिए जिस पे आप राज़ी हैं, जिस पे आप एग्री हैं, जो आपकी चाहत है, हम उसी को क़िबला बना देंगे। तो रसूल अकरम की चाहत पे क़िबला बन गया। अब जो शख्स ये कहे कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, जो शख्स ये कहे कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मकाम गौर व फ़िक्र है कि देखो, तुम कहते हो रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह करीम ने रसूल के चाहने से ये किया है कि महबूब अभी ये दुआ आपके लबों पे नहीं आई, आपके दिल में ख्याल था। मजमून पिछले जुमे आपने वो सुन लिया। रब फरमाता कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। हम देख रहे थे आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना। ये नहीं कहा कि महबूब हम आपकी दुआ को सुन रहे थे, जब आप पुकार रहे थे हमें, जब आप किबला की तब्दीली के लिए दुआ कर रहे थे, तब हम देख रहे थे। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता कद नरा, तहकीक हमने देखा, तकल्लुबा वजहिका, तेरे चेहरे का बार बार उठना, फिस्समा, आसमान की तरफ, हम आपके चाहत को देख रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाहत का इजहार गोया रब की बारगाह में कर रहे थे, और रब्बे ज़ुल जलाल ने उस चाहत का एहतराम क्या किया, उस चाहत को अल्लाह करीम ने किस तरह कबूल किया कि रब ताला ने फरमाया फलानुवल्लि। साथ ही है ये जुमला, आप जब मैंने पिछले जुमे भी कहा था, इंसान की ज़िंदगी गुजर जाएगी, सिर्फ इसी आयत को पढ़ता रहे, मज़ा ख़त्म नहीं होगा। मज़मून ही इतना प्यारा है कि कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। हमने देखा आपका चेहरा जो आसमान की तरफ बार बार उठा, साथ ही फरमाया फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, कि सोहणिया जिधर तू मुँह कर देवेंगा किबला ही उन्होंने बना छड़ांगे, जिस पे आप राजी किबला ही वो। फलानुवल्लियन्नका, आपने जिस तरफ अपना रुख फेर दिया, किबलतन, वही किबला होगा, तर्ज़ाहा, जिस पे तू राजी होगा। अब और चाहते रसूल क्या होगी, अब और रसूल का चाहना क्या होगा। हम तो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से रब ने यह किया कि महबूब के दिल की मर्जी ये थी कि किबला खाना काबा बने। रब ने फरमाया हबीब, यहाँ खाने काबे की भी शर्त नहीं है। पढ़ लें इसको, घर जाके पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, किसी मुफ्ती के पास बैठ के पढ़ लें, किसी शेखुल हदीस शेखुल तफसीर के पास बैठ के पढ़ लें। पहला जुमला ये है कि सोनिया शरत ही कोई नहीं। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, जिधर तेरा मुंह हो जाएगा असी उधर ही किबला बना छड़ांगे, यानी जिदे ते तू राजी असी भी ओदे ते राजी। और फिर दूसरी बात भी महबूब की चाहत वाली की कि हबीब, चूंकि आपको मस्जिद हराम पसंद है, चूंकि आपको खाना काबा पसंद है, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, फिर आप अपना रुख़ अतहर अभी फेर दीजिए मस्जिद हराम की तरफ। गोया ये मजमून ही चाहते रसूल का है। ये उन उलमा को मैं फिर कहूँगा कि उनकी फ़िक्री गलती है, उनके इल्म ने शायद उनको इतना मुतकब्बर कर दिया कि वो दोबारा देख ही न सके पलट के कि हम क्या कह गए, रसूलुल्लाह के बारे में क्या कह गए कि यार रसूल के चाहने से होता ही कुछ नहीं। हम तो कहते हैं रब ने रसूल के चाहने से तो सारा कुछ किया है, रसूल के चाहने से तो अल्लाह ने सारा कुछ किया है। अबू लहब ने ग़ज़वा बदर में कहा था, लड़ाई ज़ोरों पे थी, तो अबू जहल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज दिया। उसने कहा अगर तू और तेरा रब इतने सच्चे हैं ना
پھر اپنے رب سے کہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ تیرا رب آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے۔ اللہ نے بتا کیا کہا؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ہاں جی، تو رب فرماتا ہے ما کان، ابو جہل کہتا ہے تو اور تیرا رب اگر، کیا اللہ سچا نہیں تھا؟ اللہ سچا تھا۔ کیا رسول اللہ سچے نہیں تھے؟ رسول اللہ سچے تھے۔ کیا قرآن سچی کتاب نہیں تھی؟ قرآن سچی کتاب تھا۔ عین غزوہ بدر میں زوروں کی لڑائی پہ ابو جہل کہتا ہے اپنے رب سے کہ آسمان سے پتھر برسائے۔ رب فرماتا ہے محبوب اسے تیرے مقام کا پتہ ہی نہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا تیرے ہوندیاں اسی ایدے تے بھی عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ یار اور چاہتے رسول کیا ہوتی ہے؟ اتنا خیال محبوب کا، اتنا خیال محبوب کا۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجوسی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، مباہلہ امام مالک کا۔ امام مالک نے اس کو کہا کہ دیکھ تو آگ کو مانتا ہے خدا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا مجوسی، فرمایا میں مانتا ہوں اپنے اللہ کو خدا، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگ کے اندر دونوں ہی اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، جس کا ہاتھ آگ نے جلا دیا وہ جھوٹا، جس کا ہاتھ بچ گیا وہ سچا۔ آگ جلائی گئی، امام مالک نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے آگ کے اندر کر دیا۔ اس کا ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں تھا۔ کافی دیر گزر گئی، آگ نے نہ اس کو جلایا نہ امام مالک کے ہاتھ کو جلایا۔ مرزا جیلمی تو اس کو کہے گا کہانی، مرزا جیلمی کہے گا قصہ، مرزا جیلمی کہے گا بابیاں دا دین، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس ضمن میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ امام مالک نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی، رب کی بارگاہ کی طرف، یا اللہ یہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو خدا ماننے والا، مولا میں تجھے الہ ماننے والا، یا اللہ آگ اس کا خدا ہے، تو میرا خدا ہے، یا اللہ جلایا تو نے اس کا ہاتھ بھی نہیں، جلایا میرا ہاتھ بھی نہیں، مولا دنیا مذاق کرے گی، دنیا ٹھٹھے کرے گی، دنیا کہے گی کہ یہ بھی سچا ہے، مالک بھی سچا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے مالک ہم نے تو تیرا حیا کیا ہے، ذرا اس کا ہاتھ تو چھوڑ، اب یہ تو دیکھ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ کو میں کیسے جلا دوں، اس کا ہاتھ تو چھوڑ، پھر دیکھ آگ اس کا حال کیا کرتی ہے۔ بس امام مالک کے ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، آگ نے اس کا ہاتھ فوراً جلا دیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ یہی مضمون قرآن پاک میں رسول اکرم کے حوالے سے سمجھا رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اپنے رب سے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کرے۔ رب نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے نہیں وہاں کچھ کہا۔ ابو جہل نے کہا کیا ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب اسے تو پتہ ہی نہیں، ہاں جی اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نہیں عذاب کرے گا، اس پہ بھی نہیں کرے گا، وانت فیہم، کیونکہ تو ان میں موجود ہے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ چاہتے رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے قبلہ تیری مرضی سے بنا دیا، جس پہ آپ راضی تھے ہم نے اس کو بنا دیا قبلہ۔ ہم اسی لیے اہل سنت و جماعت مکہ مکرمہ جائیں تو ہو نہیں سکتا کہ ہم مدینہ منورہ نہ جائیں، کیونکہ مدینہ منورہ کو یثرب سے مدینہ منورہ بھی میرے محبوب نے بنایا، اور مدینہ منورہ میں جا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بھی میرے محبوب نے بنایا۔ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ تو رسول اکرم ہے نا، کہ کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں تھا،
کعبہ تو تھا لیکن مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس، لیکن کعبے کو قبلہ بنانے والے میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ، آپ کی چاہت پہ جب یہ بن گیا خانہ کعبہ، قبلہ بن گیا، اب اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، حبیب وہ جو کتاب دیے گئے یعنی یہودی اور نصرانی، یہ کبھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر دلیل دیکھنے کے بعد بھی، جتنی مرضی دلیلیں دے دو۔ جب من حرامی ہوتا ہے نا تو جتنی مرضی دلیلیں سامنے پیش کر دو، نہیں مانے گا، کیونکہ اندر سے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ انہی کا شعر ہے، مسجد کے بارے میں انہوں نے نمازیوں کے بارے میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ گویا یہی فرما رہا ہے کہ محبوب یہ پرانے پاپی ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی، قبلہ تک، قبلہ تو سمجھ آ گیا، کا سمجھ میں لے آئیں، آپ کا قبلہ، سونیا جنوں تو قبلہ بنایا نا او، یہی نہیں کہا قبلۃ المسلمین، یہ نہیں کہا، فرمایا قبلہ تک، تیرا قبلہ۔ گویا رب قدوس بتا رہا ہے جو خانہ کعبہ کو قبلہ تو مانے لیکن میرے محبوب کے وسیلے سے نہ مانے، فرمایا خانہ کعبہ قبلہ تو رہے گا لیکن جو میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر اس کو قبلہ مانے گا، اللہ فرماتا ہے اس کی اتباع کامل نہیں ہوگی۔ ما تبعوا قبلتک، تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے یہودی اور نصرانی، تیرے قبلے کی۔ گویا مانگا جو محبوب نے ہے نا، قبلہ مانگا جو محبوب کریم نے تھا، تو رب نے فرمایا تیرا قبلہ یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ قبلہ بنا دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور رب قدوس جل جلالہ گویا ان کی دلی حالتوں کو بھی جانتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھیوں کی دلی حالت کو بھی اللہ کریم جانتا ہے۔ یہ اعلان کر دیا کہ وما انت بتابع قبلتہم، محبوب آپ کے ساتھی جو ہیں، آپ کے متبعین جو ہیں، وہ بھی اس کی پیروی نہیں کریں گے ان کے قبلے کی۔ اور فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ حضرت مریم جو تھی نا، وہ بیت المقدس کا جو حجرہ تھا نا ایک، جس میں بیٹھ کے حضرت مریم اللہ اللہ کیا کرتی تھی، قرآن پاک کہتا ہے مکاناً شرقیہ، وہ اس حجرے کی شرقی کونے میں بیٹھتی تھی۔ عیسائی جو تھے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ مسجد اقصیٰ کے مغربی کونے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کریم جل جلالہ کیسے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیاں دے رہا ہے۔ رب فرماتا سونیا پریشان نہیں ہونا، یہ جو تیرے قبلے دی اتباع نہیں نہ کر دے، یہ تے آپس وچ بھی ایک دوجے دے قبلے دی اتباع نہیں کر دے، انہاں دا تے آپس وچ بھی سلوک کوئی نہیں۔ سونیا تو پریشان نہیں ہونا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ایسے ہی سمجھا رہا ہے، بس میں تو چونکہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں نا، تو میں اپنے اسلوب میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے اسلوب میں بات کی ہے، ورنہ یہ بات کرنے والی جگہ کوئی نہیں۔ بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ قبلے تبدیلی کی بات تھی، قبلہ تبدیل کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، سونے یہ تے آپس وچ بھی ایک دوجے نال اینے لگدے نے کہ ایک دوجے دے قبلے دی بھی اتباع نہیں کرتے۔ یہ تو فقط آپ کے مخالفین ہونے کی وجہ سے دونوں ایک جگہ پہ جمع ہیں، چونکہ یہ دونوں آپ کے مخالفین ہیں۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی عادت ہے، یہ بڑی پرانی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کریم جل جلالہ
دونوں کو کہہ رہا ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، فرمایا یہودی عیسائیوں کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، رب فرماتا ہے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا سجن نہ بنانا، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی، جتنی مرضی یہ تم سے محبت کا اظہار کریں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے نقشے کو اس وقت آپ دیکھیے کہ جو جس وقت بھی یہودیوں کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوا بعد میں اس کو منہ کی کھانی پڑی، انہوں نے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں، اس سے آگے اور کچھ کرو، اس سے آگے اور کچھ کرو۔ اور بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارا نگران وزیر اعظم جو ہے وہ اتنا نااہل بندہ ہے، رات وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹوٹ سٹیٹس کا مسئلہ ہے تو دونوں خود ہی اس کا سلوشن نکال لیں گے۔ مسئلہ فلسطین کو وہ اپنا مسئلہ ہی نہیں قرار دے رہا، مطلب ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ اتنی پکی دوستی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا جو ہے وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے، ڈرتے ہیں یہ۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رشی سونک جو انگلینڈ کا وزیر اعظم ہے ان سے زیادہ غیرت مند تو کل وہ نکلا، اس کو اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ حکم نامہ جاری کیا کہ جو مظاہرین ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو روکیں انگلینڈ کے اندر، تو رشی سونک نے جواب دیا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم ان کو نہیں روک سکتے بلکہ ہم ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے۔ ہمارے حکمران اللہ ہی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ محبوب پیارے یہ تو آپ کے خلاف جمع ہیں لیکن آپس کے اندر ان کی بھی بڑی لگتی ہے۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا۔ اب یہ 145 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، اس کا یہ حصہ سمجھنے والا ہے، یہ زیادہ سمجھنے والا ہے۔ پہلے حصوں میں محبت رسول کا، چاہتے رسول کا اظہار ہے، یہاں کے کئی علماء راہ حق سے ہٹ گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اے محمد اگر تو نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، انک اذا لمن الظالمین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کئی مترجمین نے ڈائریکٹلی حضور اکرم کو یہاں پہ نعوذ باللہ کہہ دیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی اتباع کی۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے، نبی اللہ وحدہ لا شریک کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ نبی کو معصوم اسی لیے کہتے ہیں، نبی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، وہ رب ذوالجلال کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا دل، ان کی زبان، ان کا دماغ، ان کے جسم کے اعضاء اللہ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں نہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ یہاں دراصل ہوا کیا، رب ذوالجلال اپنے محبوب کے ذریعے امت سے خطاب فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے امت کو اپنا پیغام دے رہا ہے اللہ کریم کہ محبوب اپنے یاروں کو بتا دیجئے، اپنے پیاروں کو بتا دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر جو اللہ نے علم دیا ہے محبوب کریم علیہ السلام کو، جب وہ تمہارے پاس علم آ جائے، وہ علم کیا ہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، عیسائی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تم نے ان کے قبلے پہ نہیں جانا، ان کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا۔ فرمایا اس کے بعد کہ انہیں بتا دیا گیا، اب جو آپ کا امتی ان کی خواہشوں کی پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے نا قرآن پاک کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کلام الہی، کلام گفتگو کو کہتے ہیں، اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام، اللہ کی بات چیت۔ اب یہ اللہ کی بات چیت نکلی زبان مصطفیٰ سے ہے، اللہ کا کلام نکلا زبان مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ نے جو گفتگو کی
وہ رب قدوس نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جب سے بنایا، جس بھی حیت میں رکھا، جس بھی حقیقت میں رکھا، وہ حقیقت نورانیہ تھی یا حقیقت بشریہ تھی، دونوں حقیقتوں میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی کسٹڈی میں رکھا۔ جب حضور اکرم نور تھے عالم ارواح میں، تب بھی رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز تھے، اور جب عالم بشریت میں تشریف لے کر آئے تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں، نہ راہ راست سے ہٹے ہیں، نہ حد سے تجاوز کیا ہے۔ کیوں کہ رب قدوس فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، فرمایا میرا حبیب اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی کلام کرتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا ہے، جو اس کو میں کہتا ہوں یہ تو وہ کلام کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے کہا کہ یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ انہوں نے کہا جی اس سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ تورات میں یہ بیان ہو چکا کہ قرآن پاک سچی کتاب ہوگی۔ اچھا، کچھ مفسرین نے کہا یہاں یعرفونہ سے مراد قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہے، کیونکہ بات خانہ کعبہ کی ہو رہی ہے، تو اس لیے اس سے مراد ہے، چونکہ تورات کے اندر یہ مذکور ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، ان کا قبلہ مسجد حرام ہوگی۔ تو یہاں یعرفونہ سے مراد جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ یہاں یعرفونہ میں ہو سے مراد اللہ کا محبوب ہے، کہ وہ رسول اکرم کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر بات ہوتی، اب یہ میں نے اس سے استدلال کیا کہ اگر بات ہوتی خانہ کعبہ کی عمارت کی، قبلہ کی، تو یہاں رب ذوالجلال کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اللہ یہ نہ کہتا، بلکہ اللہ کہتا جیسے وہ اپنے گھروں کی عمارتوں کو پہچانتے ہیں، اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، ویسے ہی وہ خانہ کعبہ کو پہچانتے ہیں۔ پھر اللہ کریم یوں گویا ہوتے۔ اگر بات ہوتی قبلہ کی تو رب قدوس جل جلالہ پیچھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قبلہ استعمال کیا۔ اللہ فرماتا وما انت بتابع قبلتہم، ان کا قبلہ، کہ آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اگر بات یہاں ہو ضمیر سے مراد قبلہ ہوتا تو اللہ کریم ہو کی جگہ پہ قبلہ کا لفظ استعمال فرما دیتے، لیکن یہاں بات ہے بیٹوں کی، تو بیٹے کا ذکر ہے، گویا جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی اس معاشرے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اس معاشرے کے اندر آپ کا بچپنا گزرا، اس معاشرے کے اندر آپ کا لڑکپن گزرا، اس معاشرے کے اندر آپ کی جوانی گزری۔ تو رب قدوس فرماتا ہے کہ حبیب یہ آپ کے خصائل کو، آپ کے شمائل کو، آپ کی عادات و اطوار کو تورات کے اندر پڑھ چکے، زبور کے اندر پڑھ چکے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لائے گا، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، مسجد حرام ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا انکار کریں گے۔ الذین یعرفونہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نکمے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ حق بات کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔
نہ قبلہ پہ شک کرنا، نہ قرآن پاک پہ شک کرنا، نہ نبی آخر الزماں پہ شک کرنا۔ رب فرماتا ہے فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جس تک اللہ کا یہ کلام پہنچے، رب نے ہر اس شخص کو مخاطب کیا، فرمایا فلا تکونن من الممترین، اے بندے جب تو قرآن پڑھے تو قرآن پہ شک نہیں کرنی، جب تو نماز پڑھے تو قبلہ پہ شک نہیں کرنی، اور جب تو قرآن پڑھ رہا ہو جس پر میں نے قرآن نازل کیا اس نبی آخر الزمان پہ بھی شک نہیں کرنی، شک والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 148، رب فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ہوا مولّیہا، کہ وہ اس کی طرف رخ کرے، اس کی طرف پھرے، اس کی طرف منہ کرے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں پہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یہاں یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کا قبلہ الگ ہوگا، مسلمانوں کا قبلہ الگ ہوگا، بلکہ یہاں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مشرق میں رہتا ہوگا، کوئی مغرب میں رہتا ہوگا، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں رہتا ہوگا۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تمہاری سمتیں الگ الگ ہوں گی، تم جدھر سے بھی منہ کرو گے تمہاری سمتیں الگ الگ ہوں گی۔ فاستبقوا الخیرات، لیکن نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ پیچھے شک کی بات کی، یہاں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، شک نہ کرنا، کوئی مغرب میں ہو، کوئی مشرق میں ہو، کوئی شمال میں ہو، کوئی جنوب میں ہو۔ فرمایا قبلہ جو مقرر کر دیا، جو چاہتے رسول پہ تھا، جس سمت پہ بھی تم نے ہونا ہے، منہ اپنا قبلے کی طرف ہی کرنا ہے۔ اور فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور تم کہیں بھی ہو، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا ایک جگہ پہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ اکٹھا کہاں کرے گا؟ ہم سارے میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، میدان محشر میں ہم سارے ملک شام میں جائیں گے، سرزمین انبیاء میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام کی بڑی طہارت و پاکیزگی بیان فرمائی، بلکہ قرآن پاک نے ارض المقدسہ کہا، اس کو مقدس ترین زمین ملک شام کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو اللہ تم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا فرما دے گا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی آؤ، پاکستان سے آؤ، افغانستان سے آؤ، ہندوستان سے آؤ، انگلستان سے آؤ، امریکہ سے آؤ، جہاں سے بھی آؤ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی تم اپنے گھروں سے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ مضمون ہے یہ چاہتے رسول کا کہ میرے محبوب نے چونکہ پسند کر لیا اس کو، اب تم جہاں کہیں بھی رہنے والے ہو، گویا رب قدوس فلسطین میں رہنے والوں کو بھی یہ فرما رہا ہے کہ فلسطین میں رہنے والوں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، رہو تم فلسطین میں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ نا، نکلو اپنے گھروں سے، تو رب فرماتا ہے پھر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ کو کیا پتہ، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اللہ کو کیا پتہ، ہم کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور محبوب تم جہاں سے آؤ، پھر وہی آیت ہے، تاکید دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے ہوتا کیا ہے، میں کہتا ہوں رسول کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسلمان کا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے بڑا ہدف یہ ہے۔ تو جب اللہ ہی راضی رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے تو پھر اور کیا سمجھو گے کہ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہی رسول کے چاہنے سے ہے۔
جس پہ رسول اکرم راضی اس پہ اللہ راضی۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جن نے میرے رسول دی گل مننی حقیقت چونے میری ہی گل مننی۔ اور اللہ کریم کیا بتائے تمہیں کہ چاہتے رسول ہے کیا؟ یہی چاہتے رسول ہے۔ رب نے بار بار اسی موضوع کو ریپیٹ کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلو منہ اپنا مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف پھیر دو، مسجد حرام کی طرف، کسی بھی علاقے میں کسی بھی خطے میں رہتے ہو اس کی طرف پھیر دو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ ہے محبوب کا امتی لیکن قبلہ اس کو وہ پسند نہیں ہے محبوب کا امتی قبلے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ ادھر ہی رکھنا تاکہ لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، لوگ دلیل نہ ڈھونڈے تمہارے خلاف کہ محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہے اور قبلہ اس کو وہ والا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، فرمایا سوائے ظالموں کے کوئی یہ کام نہیں کرے گا، مگر وہی لوگ قبلہ خانہ کعبہ کو ناپسند کریں گے جو ظالم ہوں گے، ناانصاف ہوں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو اللہ کریم فرماتا ہے یہود و نصارہ سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اب جتنے آپ لوگ بیٹھے سچی سچی بتائیں، ہمارے حکمران اللہ سے ڈرتے ہیں یا یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈرتے ہیں؟ کوئی پیپلز پارٹی والا ہو، کوئی نون لیگ والا ہو، جتنے بھی ہیں، نگران حکومت ہو، اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے۔ اب یہ رات جو کل وزیر اعظم کا بیان ہے وہ اللہ سے ڈر کے تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ دو ملکوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس کا سلوشن نکالیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اب دیکھیے نا یہ کدھر بات جا رہی ہے، درد ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صدی پہلے فرما گئے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیزار ہو جائے کہ درد ادھر ہو کانٹا ادھر چبھے، درد مسلمان کو ادھر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا المؤمن کالجسد الواحد، فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تکلیف اس کے سر تک جاتی ہے، فرمایا مومن جہاں کہیں بھی رہتا ہوگا اس کے مومن دوسرا بھائی جہاں بھی رہتا ہوگا وہ اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو ضرور محسوس کرے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے حکمران اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا اللہ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرنا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اگلا مضمون جو ہے وہ انشاءاللہ بڑا پیارا مضمون ہے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا تو یہ دوسرے رکوع کی 2 آیتیں جو ہمیں رہتی ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعۃ المبارک کو ان کو موضوع بحث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کا صدقہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔